تاریخ میں کبھی کبھی ایسی کہانیاں ملتی ہیں جو بالکل سچی ہوتی ہیں، لیکن اتنی عجیب کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی اسرار سے پردہ اٹھائیں گے، اس دادی کی کہانی جس نے ہندوستان پر حکومت کی۔ ذرا تصور کیجئے، سال ہے 1803۔ اودھ کے نواب کا دربار سجا ہوا ہے اور ایک اعلان گونجتا ہے، لارڈ صاحب کا بھانجا اور مسز کمپنی کا نواسہ تشریف لایا ہے۔ یہ عجیب اعلان ایک برطانوی نوبل مین نے خود سنا اور لکھا، اور یہی وہ بات ہے جس کی تہ تک ہم آج پہنچیں گے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک کمپنی، مطلب ایک تجارتی ادارہ، بھلا کسی کی دادی یا نانی کیسے ہو سکتی ہے؟ چلیے اس دلچسپ پہیلی کو مل کر سلجھاتے ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں ان ثبوتوں سے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ واقعی موجود تھا۔ وائسکاؤنٹ ویلنٹیا، جو ایک بڑے برطانوی امیر تھے، لکھنؤ کے شاندار دربار میں یہ سن کر بالکل دنگ رہ گئے جب ان کا تعارف مسز کمپنی کے نواسے کے طور پر کرایا گیا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ لکھنؤ کا دربار اس وقت تہذیب کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اور ہاں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا۔ دوسرے انگریز افسروں جیسے سر ہنری پوٹنجر اور چارلز میسن نے بھی بلوچستان، سندھ، افغانستان اور پنجاب جیسے الگ الگ علاقوں میں بالکل اسی طرح کے خیالات کے بارے میں لکھا ہے۔ تو آخر یہ کمپنی بہادر تھی کون؟ اس الجھن کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آخر تھی کیا؟ دیکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی سن 1600 میں بنی لنڈن کی ایک بزنس کارپوریشن تھی۔ یہ تجارت کرنے آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہندوستان کے بہت بڑے حصوں پر حکومت کرنے لگی۔ مطلب یہ کوئی بادشاہت نہیں تھی، بلکہ ایک کاروباری ادارہ تھا۔ فرق یہیں سے واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ راجاؤں، سلطان اور نوابوں کو دیکھنے کے عادی تھے جو ان کے سامنے ہوتے تھے۔ دوسری طرف بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز اور ایک کارپوریشن، یہ سب ایسے تصورات تھے جو نظر نہیں آتے تھے، وہ بالکل نہیں تھے۔ یہاں کے لوگوں نے کمپنی کو ایک لقب دیا، کمپنی بہادر، یعنی بہادر اور عزت والی کمپنی۔ یہ لقب عام طور پر کسی ایک حکمران کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو جب یہ کارپوریشن کے لیے استعمال ہوا تو یہیں سے اسے ایک شخص کے طور پر دیکھنے کا عمل شروع ہو گیا۔ اچھا، تو اب پس منظر سمجھ آ گیا ہے۔ چلیے اب ان ساری کڑیوں کو جوڑتے ہیں اور مسز کمپنی کی اس پہیلی کو حل کرتے ہیں۔ کمپنی کو ایک شخص اور خاص طور پر ایک عورت سمجھنے کے پیچھے 3 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو زبان کا اشارہ تھا، دوسری سیاسی ضرورت تھی، اور تیسری وجہ تھی لنڈن میں بیٹھا ایک ایسا حکمران جو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ پہلی وجہ زبان کا کھیل تھا۔ کمپنی ایک باہر کا لفظ تھا۔ جب اس کے ساتھ صاحب جیسا لقب لگایا گیا تو یہ سننے میں کسی کے ذاتی نام جیسا لگنے لگا۔ ذرا سوچئے، ٹیپو صاحب یا نواب صاحب کی طرح کمپنی صاحب بھی سننے میں بالکل ویسا ہی لگتا ہے نا؟ اسی لسانی مماثلت کی وجہ سے ایک ادارے کو ایک شخص کے طور پر دیکھنا آسان ہو گیا۔ دوسری وجہ تھی سیاسی سوچ۔ جس دنیا میں بادشاہ اور رانیاں حکومت کرتے ہوں، وہاں یہ سمجھنا تقریباً ناممکن تھا کہ کارپوریشن جو نظر بھی نہیں آتی، وہ کیسے حکومت کر سکتی ہے۔ تو لوگوں نے اس نئی طاقت کو اپنے جانے پہچانے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کمپنی کو ایک حکمران خاندان کی سربراہ سمجھ لیا، اور یہاں آنے والے گورنر جنرلز کو اس کے بچے۔ یہ کوئی بھولی بھالی غلط فہمی نہیں تھی، بلکہ ایک انجان چیز کو سمجھنے کی ایک بہت ذہین کوشش تھی۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ حکمران کا نظروں سے اوجھل ہونا تھا۔ اصل طاقت تو لنڈن میں بیٹھے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ہاتھ میں تھی، جنہیں یہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس خلا کی وجہ سے ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوا، آخر حکومت چلا کون رہا ہے؟ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ کمپنی کو ایک انسان سمجھا گیا، لیکن ایک عورت ہی کیوں؟ اس کی کوئی ایک پکی وجہ تو نہیں، لیکن کچھ دلچسپ نظریات ہیں۔ ہو سکتا ہے کمپنی کا لفظ مقامی زبانوں میں مؤنث الفاظ سے ملتا جلتا ہو، یا شاید تجارت کی چیزیں جیسے کپڑے اور مسالے خواتین سے جوڑی جاتی ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لنڈن میں بیٹھی ایک امیر اور بوڑھی سربراہ کا تصور ایک بے چہرہ بورڈ سے زیادہ قابل یقین لگتا ہو۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ سب ملکہ وکٹوریہ کے دور سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو اس ساری کہانی کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ صرف ایک دلچسپ تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی بہت گہرے ہیں۔
یہ واقعہ ثقافتی ترجمے کی ایک بہترین مثال ہے۔ یعنی جب کوئی معاشرہ کسی نئی اور انجان چیز کو سمجھنے کے لیے اسے اپنی جانی پہچانی دنیا کے خانوں میں فٹ کرتا ہے، یہ محض غلطی نہیں تھی، بلکہ مطلب نکالنے کا ایک بہت فطری انسانی عمل تھا۔ اور اس میں ایک گہری ستم ظریفی بھی ہے۔ سوچئے، جس دور میں ایک خیالی عورت مسز کمپنی کو سب سے بڑی حکمران سمجھا جا رہا تھا، اسی دور میں حقیقی خواتین کو، چاہے وہ برطانیہ میں ہوں یا ہندوستان میں، سیاسی اور معاشی طاقت سے دور رکھا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، خاص طور پہ 1857 تک، جب لوگوں کو کمپنی کی حقیقت زیادہ سمجھ آنے لگی تو یہ عقیدہ بھی ختم ہو گیا۔ لیکن یہ آج بھی دو مختلف دنیاؤں کے ٹکراؤ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت دلچسپ کھڑکی ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سادہ مگر بہت گہری سچائی یاد دلاتی ہے۔ جو چیز ایک ثقافت کے لیے بالکل عام اور واضح ہو، وہ دوسری ثقافت کے لیے ایک معمہ ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال، ہمارے آج کے دور کے تصورات جیسے دی الگورتھم یا دی کلاؤڈ، اگر ہم ماضی کے لوگوں کو بتائیں تو کیا وہ ان کے لیے اتنے ہی عجیب اور ناقابل فہم نہیں ہوں گے؟